السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز، میں محمد مالک۔ آج سارا دن آپ نے ڈیفینیٹلی آپ میں سے بہت نے دیکھا ہوگا جو سپریم کورٹ کی لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی، اور وہاں لگ تو یہ رہا تھا وکیلوں کے بجائے لگ رہا تھا ججز لڑ رہے ہیں مقدمہ، آپس میں بھی لڑ رہے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو شاید دنیا میں کسی سپریم کورٹ میں ہوتا ہو ایسے، جتنی ہم نے سپریم کورٹس دیکھی ہیں زندگی میں ان میں ایسا تماشا تو کہیں نہیں لگا۔ بٹ اینی وے نظر یہ آ رہا ہے کہ بینچ کی اگر آپ کامنٹس پہ جائیں، آئی ایم گوئنگ ٹو واک اے ویری ڈیلیکیٹ لائن ہیئر، بینچ کے اب وہ جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چار تو کلیئر ہیں آپ کے سامنے، کون سے چار اس کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کون سے چار ججز ادھر سپورٹ کر رہے ہیں، تو 8 ججز تو نکل گئے، پیچھے رہ گئے 5 میں سے ایک جج ہیں جیسے یحییٰ آفریدی صاحب، زبردست، مین آف کمپلیٹ انٹیگریٹی اینڈ ہائیلی پروفیشنل سٹینڈرڈز۔ آج کی اور کل کی آپ جب ڈیبیٹ سنی، 3 دنوں سے مقدمہ سن رہے ہیں، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ 2 بیسس سے مقدمہ لڑا جا رہا ہے، لاجک ورسز لا۔ اطہر منیلا صاحب اور دوسرے جسٹس منصور اور بنجارے، ان کا زور زیادہ آ رہا ہے لاجک اور جس کو کہیں اوور آل پولیٹیکل اوور ویو کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، حقیقتاً کیا ہو رہا ہے۔ دوسری سائڈ کا نظر آتا ہے کہ اسٹرکٹلی لا اس پہ کیا کہتا ہے، جیسے مندوخیل صاحب نے آج ایک جگہ پہ کہا کہ ہم نے قانون پہ بات کرنی ہے، لاجک پہ نہیں کرنی۔ سو اگین دیر 2 schools of thought۔ اب اینڈ میں یہ دیکھنا ہوگا کہ یحییٰ آفریدی صاحب لا پہ جاتے ہیں کہ لاجک پہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد بچ جاتے ہیں 4 ججز۔ اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے بیکاز دین وی آر لیگل، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ فیصلہ کوئی 7-6 والا ہی بن رہا ہے، میکس 8، کچھ لوگوں کا خیال ہے 8-5، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 7-6 کا فیصلہ آ رہا ہے۔ اور جو بھی فیصلہ ہوگا، انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ اب 3 ججز جو پہلے سپریم کورٹ کے کم تھے وہ بھی انہوں نے بھی اوتھ اٹھا لیا ہے۔ سو 13 ممبر بینچ یہ ہے، کیونکہ جسٹس ہلالی صاحبہ بیکاز آف ہارٹ ایلمنٹ انہوں نے اس بینچ پہ نہیں بیٹھی تھی، تو ورنہ یہ 14 لوگوں کا بینچ ہوتا۔ اب 17 کی تعداد پوری ہو گئی ہے، تو اگر کسی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے دس وے اور دیٹ وے تو پھر وہ چلا جائے گا ریویو میں، جب جائے گا تو پھر 17 کے 17 ججز بیٹھے ہوں گے۔ تو اس لیے گورنمنٹ والوں سے آپ بات کریں آف دا ریکارڈ تو آپ کو کہتے ہیں اگر 19-20 ہو بھی گئی تو چلیں اس وقت ہمارا بینچ زیادہ ہمیں لگتا ہے فیوریبل ہوگا۔ سو لیٹس سی یہ بات اب کہاں جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ جو آپریشن کا چل رہا ہے استحکام کا، اس پہ بہت زیادہ کنٹروورسی ہوگی اور آج پرائم منسٹر کو بھی کلیئر کرنا پڑا ہے۔ یہ تو 2 بڑے چیزیں چل رہے ہیں، ساتھ یہ ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہی کیس، اس کا بھی متوقع ہے کہ فیصلہ بھی شارٹ آرڈر آ جانا چاہیے۔ اب تو خیر تھرسڈے کو چلا گیا کیس، تو شاید فیصلہ اگلے ہفتے پہ چلا جائے، لیکن 27 کی ڈیڈ لائن اناؤنس کر دی ہوئی ہے کورٹ نے عدت کیس میں عمران خان صاحب کی۔ اور اگر جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، جتنے ہم لیگل کیسز دیکھ رہے ہیں، اس وقت یہ واحد کیس ہے جس کے فیصلے کی بنا پر وہ اندر ہے۔ اب بٹوین ناؤ اینڈ 27 تک اگر درمیان میں جو ایکسپیکٹڈ ریفرنس ہے توشہ خانہ 2، اگر وہ نہ آیا، کوئی 4 کیسز اور رجسٹر نہ ہوئے، تو پھر ٹیکنیکلی لیگلی وہ آزاد ہوں گے، اس دن بیل ہوگی۔ ظاہر اگر فیصلہ آئے گا بھی تو آپ کو پتہ ہے وہ یہاں روپکار اور دوسری چیزیں تو نہیں آنے دی جاتی، تو پھر منڈے تک تو معاملہ لٹکائیں گے۔ تو کیا عمران خان کو باہر آنے دیا جائے گا؟ بیکاز ابھی تک اگر یہ تھوڑا بہت نظام یہ گورنمنٹ چلا سکی ہے، بیکاز عمران اندر ہیں، انکمیونیکاڈو ہیں، پارٹیز آن دا رن، باہر آتے ہیں تو ایک دم پولیٹیکل سینیریو چینج ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان کو اندر رہنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کا کانفلکٹ جو چل رہا ہے وہ کم ہو۔ میری اطلاعات ہیں وہ اور تیز ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اور تیز ہوگا۔ تو یہ بڑی ایک ایوالونگ سچویشن ہے۔ باقی چیزیں چھوڑ دیں کہ آپ کا ہمارا کیا ہو رہا ہے، بجلی کا کیا ہو رہا ہے، بجٹ کا کیا ہو رہا ہے، یہ جو پولیٹیکل چیزیں ہیں، یہ پاور پالیٹکس اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے سینیٹر فیصل وافدہ صاحب، شکریہ۔ ہمیں مظہر عباس ایس جوائنٹ اس فرام کراچی، شکریہ مظہر، اور مہر بخاری انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔ لیکن میں اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں ایک ہسٹورک فیکٹس کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپریشن پہ بحث چل رہی ہے، تو فیصل صاحب آپ کے بھی دوست بڑے ہیں دونوں سائڈس پہ، تو میں پرانے نوٹس نکالے ہیں کچھ کہ یہ جب ہو رہا تھا سارا یہ عمران خان کی گورنمنٹ میں وہ طالبان والی بات، تو وہ ہوا کیا؟ بیکاز ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ جی 5-6 ہزار لوگ سیٹل کر دیے گئے لا کے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا بڑا ہے۔ میاں افتخار صاحب نے تک وہ 30-40 ہزار کر دیا۔ تو
میں نے پھر پرانے نوٹس نکالے اپنے, یہ اس زمانے کی کاپی ہے, تو یہ 2-3 سال پرانی میری نوٹ بک ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور ناظرین یہ میری تب 3 سٹنگز ہوئی تھیں اور 2 ایسے لوگوں سے جو ٹاپ موسٹ پوزیشنز پہ تھے, نان سویلین, جو ریلیونٹ لوگ تھے, جو اس ڈیسیژن میکنگ میں پورے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹاپ لیول کی ڈیسیژن میکنگ پہ وہ لوگ تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم وہ سٹانس یہ ہے کہ کوئی لوگ آئے نہیں, تیاری ہو گئی تھی لیکن آئے نہیں. سیکوینس میں بتایا, اس زمانے میں بتایا کہ جی پہلے ملٹری کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی, ملٹری کمانڈرز کی آرمی کے, اس میں طے پایا کہ جی ہمیں کچھ نیگوشیٹ کرنا پڑے گا, ان کو لانا پڑے گا درمیان میں بات چیت کے اندر. پھر اس کے بعد سویلین انٹیلیجنس کے لوگوں کو بلایا گیا, ان کا بھی انپٹ لے کے پھر اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس گئی آرمی لیڈرشپ, اس سے جنرل باجوہ تھے وہ اور ڈی جی آئی, وہ جا کے وزیر اعظم کو ملے, وزیر اعظم کو سارا انہوں نے بریف کیا. تو وزیر اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ایک آپشن ہے, اس پہ بات کریں, تو آپ اس طرح کریں کہ آپ پارلیمنٹیرینز کو بریف کریں اس کے اوپر. اور اسی میں آپ کو یاد ہے کہ وہ پھر ایک 8 گھنٹے کی پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی جس میں بڑے لوگوں نے سارے بولے, لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میٹنگ میں صرف محسن داور نے اس اسکیم کی اپوزیشن کی, باقی سب آن بورڈ آگے تھے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے یا پی ایم ایل این ہے, سارے اس میں آگے تھے. لیکن جو چیز سامنے نہیں آئی وہ آج میں شیئر کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں صدر حقانی گاٹ ایکٹیو, اور صدر حقانی کی یہاں پہ کچھ ڈیسیژن میکر سے ملاقات ہوئی, اور صدر حقانی نے پھر کہا کہ جی آپ, ان کو کہا گیا کہ یار جو دوحہ ایگریمنٹ تھا اس میں طے ہوا تھا کہ طالبان پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے, تو اب یہ کریں. وہاں ادھر سے ان کو 3 آفرز دی گئیں. پہلی تھی کہ آپ ٹی ٹی پی والوں کو کہیں کہ وہ سرنڈر کر دیں, ہتھیار ڈال دیں, ہم ان کو ماریں گے نہیں. جو چھوٹے موٹے مجرم ہیں قبیلوں کے, اگر تو ان کا قبیلوں کے ساتھ طے ہو گئی چیزیں تو وہ اپنی فیملیز وہاں سیٹل کر سکتے ہیں, جو دوسرے بڑے والے ہوں گے کو ہم کہیں اور سیٹل کریں گے, اور جو بڑے جرائم والے ہیں ان کو پھر ہم ڈیل کریں گے کیس بائی کیس بیسس پہ. سیکنڈ آپشن تھی سراج الدین حقانی صاحب. پھر سیکنڈ ان کا آپشن تھا کہ جی ان کو کابل سے آپ ان کی فیملیز کو دور لے جائیں اور ادھر ری سیٹل کر دیں, اور ان کا جو خرچہ ہے وہ پاکستان کی حکومت دے گی گھر بنانے کی, وہ تقریباً اس وقت کوئی 10-15 بلین ارب روپے کی بات ہو رہی تھی. اور تیسرا یہ تھا کہ اگر آپ یہ دونوں نہیں کرنے تو پھر آپ ان کو سپورٹ نہ کریں, ہم ان سے خود ڈیل کر لیں گے. اس پہ سراج الدین حقانی صاحب نے کہا کہ نہیں جی میں ٹروس کرواتا ہوں, میں ساری بات چلاتا ہوں, یہ سب کچھ. لیکن ہوا یہ کہ پھر ایک فریم ورک ایگری ہو گیا, لیکن باقی چیزیں ہو نہیں سکیں. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گر گئی, پھر ساری چیزیں دین دا ریسٹ از ہسٹری, اور یہ سارا کچھ ہوا. اور بقول ان لوگوں کے اس وقت, اور پھر اب اس پروگرام سے پہلے میں نے اس وقت کے ان لوگوں سے دوبارہ بات کی, اور میں نے کہا کہ جی کیٹیگوریکلی مجھے بتایا جائے کہ کیا ہوا ہے. اب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں 8,000 آگے 5,000 کا, جی ہمارے پاس پورے ایسٹیمیٹس تھے کہ 5,000 فائٹر ہیں اور 30-32 ہزار ان کی فیملی کے لوگ ہیں. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں 40,000 آگے, اور اگر یہاں آ کے سیٹل ہوئے ہیں تو کسی کو تو پتا ہوگا کہ یہ 2 خاندان اس گاؤں میں رہے ہیں, یہ ڈی آئی خان میں رہے ہیں, یہ فلنجا رہے ہیں, تو وہ سامنے بتا دیں. آپ نے کیوں نہیں سنا آج تک؟ اب یہ اچھا, جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ہوا تھا سوات میں, انہوں نے ایک ڈی ایس پی اٹھا لیا تھا, ساتھ ایک اے ایس پی اٹھا لیا, اور اس طرح ایک اسسٹنٹ کمشنر ٹائپ کسی کو پکڑ لیا تھا. یہ 2 تشکیلیں تھیں جو آگے سوات کے پہاڑوں پہ بیٹھ گئی تھیں. وہ بھی ذرا ٹھنڈے ہو گئے کہ بات چیت ہو رہی ہے, ہمیں کچھ نہیں ہوگا. وہ آگے تشکیل یہ اپنے گروپ کو کہتے ہیں, 12-14 لوگوں کا ایک بیسک یونٹ ہوتا ہے جس کو وہی طالبان والے. پھر وہ 2 تشکیلیں ہٹائی گئیں اور پھر وہ سارا ریسٹ از ہسٹری. لیکن یہ ویو پوائنٹ میں واضح فرق ہے. اس وقت سے اب تک وہ کہتے ہیں فریم ورک طے ہوا تھا, سیٹلمنٹ کسی کی نہیں ہوئی, تو یہ غلط بات ہے کہ جو سیٹلمنٹ کی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ میں کہا ایک ہسٹورک فیکٹ طے کر دیں. آئی ایم سوری لفظ لمبا ہو گیا, لیکن یہ بتانا ضروری تھا. یہ جو اب یہ سارا ہو رہا ہے, یہ بتائیں یہ جو جوڈیشری اور ان کا کانفلکٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور لگتا ہے روز تیز ہو رہا ہے, آپ کے پاس بھی خبریں ہوتی ہیں, یہ کچھ کم ہوگا کہ آگے جائے گا؟ میں اس لیے اس سے شروع کر رہا ہوں بیکاز اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہونا ہے پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں مالک صاحب, سب سے پہلے تو یہ کانفلکٹ ہونا نہیں چاہیے, لیکن آپ مانتے ہیں کہ ہے. دیکھیں اس کو پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو شاید ایسا نظر آتا ہے. سب کو اپنی ڈومینز میں رہ کے کام کرنا چاہیے. یہ پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور جتنا اس کو بیک فٹ پہ لے جایا جائے اتنا بہتر ہے.
اپارٹ فرام کہ سب کے اپنے امبیشن نہ ہوں, اپنی کامنٹری نہ ہو, اپنے ویو پوائنٹ نہ اور اپنے انٹرسٹ نہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے. پاکستان اگر سوچیں گے تو اس سے پیچھے ہٹنا لازمی ہو گیا, مجبوری ہے, ضرورت ہے وقت کی. انداز اور خبر دونوں کے مطابق آپ کو کوئی پیچھے ہٹتا نظر آ رہا ہے دونوں سائڈ سے؟ دیکھیں پیچھے تو اگر آپ ان جنرل مجھ سے بات کریں گے ویو کے اندر, تو یا پیچھے ہٹا جاتا ہے, یا کمپرومائز کیا جاتا ہے, یا ایک دوسرے میں سے ایک کوئی گرا دیتا ہے. 3 ہی آپشن ہوتے ہیں لڑائی کے اندر, رنگ کے اندر. کس نے کیا آپشن لینا ہے تو مجھے نہیں پتا, لیکن رنگ کے اندر جب بھی آپ کی میری لڑائی ہوگی یا میں آپ سے دوستی کروں گا. عمران خان باہر آ جائیں گے؟ نہیں. کیوں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک ہی کیس ہے اس پر بیل ہو جائے گی؟ میرا تجزیہ بیل ہو جائے گی؟ بیل ہونے کے باوجود نہیں آئیں گے؟ دیکھیں بھائی صاحب, یہاں حسب ضرورت حسب حال 6 کا 9 9 کو 6 75 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں ہوتا گیا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے یہ کوئی کیسز ختم ہو گئے ہیں, اس کے بعد کوئی کیسز نہیں ہیں, اندر خانے کیسز نہیں ہیں. کیسز تو بہت سارے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگ رہا, اور جو پولیٹیکل پارٹی ہے پی ٹی آئی کی, اور جو پارٹی ممبران جو کام کر رہے ہیں, جو فریکشنز میں بڑھ چکے ہیں, وہ بھی ان کے لیے یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ مزید جیل میں رہیں, کیونکہ جب تک وہ جیل میں رہیں گے تب تک ان کی سیاست چلے گی. کیونکہ آپ اگر ڈائنامکس دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے, تو اپورڈ ٹرینڈ ہوتا ہے اور ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہوتا ہے. جب پارٹی پیک پر ہوتی ہے تو ایک طبقہ جو ہے وہ ویو کے اوپر ہوتا ہے. اگر ہم کہیں اپنی پولیٹیکل لائف اس وقت پارٹی کی, تو ہم اوپر ویو میں تھے. اب ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے, تو نیچے جو اچھل کود کر رہے ہیں ان کو یہ عقل نہیں آ رہی کہ ان کی اچھل کود سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپورڈ ٹرینڈ بھی اگر کبھی زندگی میں آ گیا تو یہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ میں ہی رہیں گے, ان میں سے کوئی بھی اوپر نہیں تو آ آپ کو خاصا باہر آتا نظر نہیں آتا؟ ایکسکیوز می, دیکھیں بھائی صاحب, میرا تجزیہ تو یہ ہے کہ دیر از نو کوشچن, کیونکہ پیچھے بہت سارے اور کیسز ہیں مزید. تو باقی دوستوں سے پوچھتے ہیں, مظہر آپ کو عمران خان نظر آتے ہیں باہر آتے ہوئے؟ مجھے بیل ہوتی تو نظر آتی ہے, بیکاز کیس تو بڑا ہی ویک کیس ہے, بٹ ڈو یو تھنک کہ he'll be allowed to walk free? مالک شکریہ. دیکھیے عمران خان باہر آتے ہیں نہیں آتے ہیں, لیکن فی الحال ابھی آپ ہی کے چینلز کے ٹکرز میں نیچے دیکھ رہا تھا, کراچی میں 7 دن میں 700 لوگ مر گئے گرمی سے, اور ہاسپٹلز اور مورچری جو ہے وہ روزانہ 60 سے 70 لاشیں لائی جا رہی ہیں. اور آج بلاول بھٹو کی تقریر کے دوران میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کم سے کم ایک سینٹنس تو کراچی میں ان اموات کے بارے میں وہ کہیں گے. مجھے نہیں پتا سندھ اسمبلی میں اس حوالے سے کوئی چیزیں, ابھی دیکھ لیں 7 روز میں اموات کی تعداد 679, اور کوئی اس چیز پر بولنے کو تیار میں نہیں. تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہا ہوں مظہر, یہاں تو صرف پاور پالیٹکس چل رہی ہے, پیپلز پالیٹکس چھوڑ دیں. میں سپریم کورٹ, ٹو بی ویری آنیسٹ, آپ نے جو شروع میں بالکل کہا, کل بھی میں سن رہا تھا, ہم نے تو ساری زندگی دیکھا ہے کہ ججز اپنے فیصلوں سے بولتے ہیں. یہاں ججز کو اتنا زیادہ انوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے چیزوں میں, مجھے نہیں پتا, ود آل دی ڈیو ریسپیکٹ. اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں نا مالک, وہ کیا ہو رہے ہیں. لوگوں کے اپنے اوپینینز, ہر جج کے بارے میں لوگ اپنے اوپینینز فارم کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے جو اس میں ٹیلی ویژن میں تو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں نا ٹیلی ویژن, وہ اپنے لحاظ سے وہ کہتا ہے یار, وہ کہتا ہے اچھا یہ جج یہ بات کہہ رہا ہے تو یہ اس سائڈ پر ہوگا, یہ جج یہ بات کہہ رہا ہے. حالانکہ ججز اپنی کوائریز کرتے ہیں, لیکن اتنی زیادہ چیزیں نہیں, کوئریز تو مظہر ٹھیک ہیں, یہ تو آپس میں کانٹرڈکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. مالک وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں نا, وہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ لوگوں پہ آ رہا ہے. اور سپریم کورٹ کے بارے میں اگر لوگوں کے اوپینین اس طرح ایوالو ہونے شروع ہو گئے, تو یہ اس میں کوئی کسی کے حق میں بات نہیں ہو رہی, کسی کے خلاف بات نہیں ہو رہی, لیکن ایک اوپینینز اتنے زیادہ بنتے جا رہے ہیں کہ ججز اتنا زیادہ, یہ ایک طرف تو ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے اور کہ لائیو کوریج ہو رہی ہے, لیکن کیا ججز کے اندر یا وکلاء کے اندر یہ ریئلائزیشن ہے؟ اس پہ ابھی آپ بات کرتے ہیں مظہر, اور لیکن آپ کو کیا عمران خان کی بیل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ چلیں, مجھے تو بیل ہوتی نظر تو آتی ہے, باہر آنے دیا جائے گا؟ مجھے مشکل لگ رہا ہے. دیکھیے اس کی وجہ بہت سیدھی سی بات ہے, جس دن عمران خان جیل سے باہر آئے اس دن آپ یہ تصور کریں کہ جیل کے باہر کیا سین ہوگا, اور اس کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ ظاہر ہے ایک پاپولر لیڈر ہیں, اور جب ان کی رہائی کا فیصلہ ہوگا اور جس دن وہ رہا ہونے والے ہوں گے,
उस दिन जाहिर है एक बड़ा मेरी एक बड़ी रेलेवेंट आदमी से बात हुई पावर सर्कल में। उन्होंने कहा कि मालिक साहब आप जो मुझे डरा रहे हैं, उन्होंने लफ्ज़ मुझे कहा, मैंने भी यही उनको एक नक्शा पेश किया। उन्होंने कहा मालिक साहब आप हमें डराएं ना, डराने की कोशिश ना करें। जब हमने अंदर किया था तो तब पूरी सड़क पे कैंप लगे हुए थे लाहौर में, और पूरी नहर बंद होती थी और वहाँ एक मेले का समा था, हज़ारों लोग होते थे। हमने वो कैंप भी उखाड़ दिए और इमरान खान साहब को अंदर भी कर दिया। तो आप हमें क्यों डरा रहे हैं? बाहर आके क्या कर लेंगे? लिटरली ये मुझे जवाब मिला था। देखिए ये मसला नहीं है मालिक, मसला उनके लिए क्या होगा और आप और मेरे लिए क्या मसला होगा। क्या इमरान खान की लाइव कवरेज होगी अगर उनकी रिहाई होती है? और अच्छी बात है अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इमरान खान जो भी कहें उनकी बात से एग्री करें, नहीं करें, डिसएग्री करें, लेकिन उनका ये राइट है कि अगर उनको कोई जिस तरह के केसेस से अगर वो बाहर आ जाते हैं और वो एक पॉलिटिक्स करते हैं और एक पॉपुलर पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे उसके नैरेटिव से मैं एग्री करूं या नहीं करूं, लेकिन उनका ये राइट तो बनता है। चले आपका भी ख्याल है कि नहीं होगा। जरा मैं मेहर को भी शामिल कर लूं। मेहर, ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है। हमें हर चीज़ में फाइनल हमारा सोर्स ऑफ रिलीफ जुडिशरी होती है, स्पिरिट जुडिशरी। आपसे बात शुरू करने से पहले मैं ज़रा चारों नाज़रीन को ज़रा सुना दूं। आज तो यहाँ तक बात चली गई। मौके पर चीफ जस्टिस साहब ने अतर मिनल्ला साहब की एक बात पे कर रहे थे, तो उन्होंने कहा स्नाइड रिमार्क्स देने से बेहतर है कि आप ये पढ़ लें। और फिर उन्होंने ये भी लगाई, उन्होंने एक तो उनको लगाई मखदूम साहब को कि आप एक डिक्टेटर के दौर में अटॉर्नी जनरल बन गए थे और कुछ लोग वजीर बन गए थे, तो असूलों की बात ना करें वो इसलिए। और उस वक्त क्लियरली उनका निशाना अतर मिनल्ला साहब थे जो मुशर्रफ दौर के अंदर 2 साल तक के पी, उस वक्त तो खैर फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, उसके वो लॉ मिनिस्टर थे और बल्दियात वगैरह का भी था। तो उन्होंने उनको भी चोट लगा दी कि आप तो खुद डिक्टेटर के लॉ मिनिस्टर रहे हैं, तो आप हमें ना बताएं। तो अब इतनी पर्सनलाइज गुफ्तगू हो गई। और एक मौके पे कुछ बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी में है। एक मौके पे उनको मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि यार मैं भी जज हूँ, मुझे ही बोलने का इतना इख्तियार है। और तो और जूनियर जज जस्टिस आयशा, उन्होंने भी इंटरप्ट किया चीफ जस्टिस को जब बात कर रहे थे, एंड इट वॉज अ फ्री फॉर ऑल। वाओ, it doesn't look like it was unbelievable. ठग एक जवाब, काउंटर जवाब, एवरीथिंग। मैं ये सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्फ्लिक्ट में, आपस की जंग अब खुल के बिल्कुल सामने है। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे से लड़ाई में हैं। अब इवन टेररिस्ट के अगेंस्ट उस दिन रेजोल्यूशन था माइनॉरिटीज के तहफ़्फ़ुज़ में, उसमें पार्लियामेंट डिवाइड हो गई। मुझे नहीं समझ आता कि उस पर एक्सट्रीमिज्म के ऊपर आप कर रहे हैं एक्शन, तो पार्लियामेंट से शुरू कर दें जिन लोगों ने उस रेजोल्यूशन को अपोज किया था कि नहीं माइनॉरिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होना चाहिए। हर जगह कॉन्फ्लिक्ट है। इस पूरे माहौल में क्या नज़र आता है कि इमरान खान बाहर आए तो क्या होगा, या आने दिया जाएगा आपके ख्याल में? और दूसरा, जो खुद सुप्रीम कोर्ट इतनी ओपन कॉन्फ्लिक्ट में है, क्या कल को ये कोई बाइंडिंग फोर्स बन सकती है? कुछ तमाम मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में एंड होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आई मीन मैं भी ये भी आपने चलाया, एंड द फैक्ट इज इट मेक्स ग्रेट टेलीविजन ऑन अ लाइटर नोट। इट्स फैंटास्टिक टेलीविजन। मगर हमारी बदकिस्मती है दैट एट जिस जंक्चर पे हम खड़े हैं मुल्क के, वी डोंट नीड फैंटास्टिक टेलीविजन। माजरत के साथ हमें तो हल चाहिए अपनी तमाम तर मसाइल का, हमें कोई रहनुमाई चाहिए ना। वो हमें पार्लियामान से रहनुमाई मिल रही है और बदकिस्मती से अदलिया की तरफ से भी वो नहीं मिल रही। आपने देखा है कि पिछले 48 घंटों में जो समातें हुई हैं, और अब अगली तो जुमेरात की है, मगर एक ओवरलाइन चीज़ आपको देखिए कि मैं ज़ाती तौर पे बाय द वे मुझे लगता है कि जिधर डिफरिंग ओपिनियंस होती हैं बेहतरीन बात होती है, अच्छी बात है। हमें यकसुई नहीं चाहिए बेंच के अंदर, हमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ चाहिए। मगर जब एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन slides into personal, quote unquote, I will borrow the words from the Chief Justice himself, snide remarks, तब ज़रा it's just in bad taste. और ये हम देख रहे हैं कि वो झलक नज़र आती है कि अंदर वाकई सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये ज़ख़म है और ये ज़ख़म गहरे बहुत हैं, और इसके असरात हम देखेंगे आने वाले दिनों में भी होंगे। अभी हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, मगर आप देख रहे हैं कि एक बड़ा वाज़े तौर पर डिवाइडेड और मुनक़सिम बेंच है। चंद जजेस को लगता है कि हमें ओरिजिनल सिन की तरफ जाना है, उसको रेक्टिफाई करना है। जो जनवरी के अंदर बल्ला लेने के निशान वापस लेने का फैसला था, द ओरिजिनल सिन,
کچھ کو یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن نے بیڑا غرق کر دیا اور معاملے کو گھمبیر کر دیا. اینڈ دین آف کورس یو ہیو دیٹ اسکول آف تھاٹ جو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے, کچھ سانو بھی مرندہ شوق سی. تحریک انصاف نے اس کے بعد جو بیڑا غرق کیا انٹرپریٹیشن کے ساتھ, انڈیپینڈنٹس بھی خود بن گئے, جا کے کنٹیسٹ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی, ڈنٹ ٹیک اے اسٹینڈ کہ ہم تحریک انصاف میں ہی ہیں, ہماری ریزرو سیٹس ہمیں ادھر سے ہی دیجیے, مجلس بات المسلمین کو آپٹ کیا ہے دیگر جماعتوں کو. کانفلکٹڈ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ایکسیپٹیبل ہوگا سب کے لیے؟ دیکھیں فیصلہ اب کس طرح آتا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے جس طرح آپ نے کہا کہ 7-6 کا آئے گا, ہمیں اکثریت چاہیے نا. یہ کانفلکٹڈ سپریم کورٹ تو اچھی بات ہے کہ ڈفرنس آف اوپینین ہے, مگر ایک واضح فیصلہ آ جائے, وہ دیٹ از واٹ وی وانٹ, اور وہی آنا چاہیے. کہیں ایگزیکٹ 13 اور نمبر ہے آپ کے پاس, کہیں نہ کہیں تو فیصلہ آئے گا, اون کسی کروٹ تو بیٹھے گا. دلیل کو دلیل سے لڑنا چاہیے. نہیں, میرا تو فرق سب یہ ہے کہ دلیل کو دلیل سے لڑنا چاہیے, جج کو جج سے نہیں لڑنا چاہیے. اینی وے, عمران خان باہر آتے نظر آتے ہیں؟ ایسی بات ہے, عمران خان باہر آتے نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے سر. اور ابھی جائیں تو مظہر صاحب مظہر صاحب نے پوری بات جو ہے پورا دریا کوزے میں ڈال دیا. وہ اگر آ بھی جائیں, جو کہ مجھے نہیں آتے دکھائی دیتے, سوال آپ کے اور میرے کام کا ہے. ہم ان کو کچھ دکھا سکیں گے, ہم ٹی وی پہ دکھا سکیں گے, ہم ان کو کور کر سکیں گے, وہ تو ہم نہیں کور کر سکیں گے. تو وہ اب اندر بیٹھیں یا باہر آئیں, ہمارے لیے اٹس آل دا سیم. بٹ ادھر وچ وے آئی ڈونٹ سی ہم کمنگ آؤٹ. اچھا, مجھے بریک لینی ہے, لیکن بریک سے پہلے فیصل آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. تاثر یہ ہے, اور تاثر سے زیادہ خبر بھی یہ ہے, اور مجھے ایک ٹینشن نظر آتی ہے ان کے درمیان میں, رولنگ گورنمنٹ اور اداروں کے درمیان میں. وہ کہتے ہیں گورنمنٹ اپنا وزن اتنا نہیں کھینچ رہی جتنا اتنا کھینچنا چاہیے تمام معاملات کے اندر, اور بہت زیادہ بوجھ یہ انسٹیٹیوشن پہ اور باقی لوگوں پہ ڈال رہے ہیں کہ اس سے بھی ان کو بچائیں, اس سے بھی ان کو بچائیں, یہ معاملہ بھی لے کے چلیں. یہ جو خبر یا اندازہ ہے, آپ سے میں نے بریک کے بعد یہ پوچھنا ہے, اس پہ کتنی حقیقت ہے؟ کیونکہ یو آر ون آف دا بیسٹ پیپل ٹو گیو اس بوتھ سائڈز آف دا پکچر. تو اس پر ذرا بات کریں گے اس بریک کے بعد کہ گورنمنٹ اپنا وزن کھینچ رہی ہے یا نہیں کھینچ رہی. بریک کے بعد. بریک سے پہلے میں آپ کو یہ سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ مجھے یہ فیل آ رہی ہے, خبر, تاثر, انالیسز مکس کر لیں, کہ کمپلین بن رہی ہے کہ حکومت اپنا بوجھ نہیں کھینچ رہی جتنا اس کو کھینچنا چاہیے, اور بہت زیادہ بوجھ ڈال رہی ہے اپنی کرچز کے اوپر. صحیح بات ہے؟ دیکھیں ہمارے صاحب, آپ تھوڑا سا ریفریش کر دیں کہ وہ کھینچتا تو ہمیشہ گدھا گاڑی کو گدھا ہے. آپ یہ کہیں بوجھ اوپر لاد نہیں پا رہی ہے, تو انگریزی کہنا پولنگ یور ویٹ. ٹھیک ہے. تو میں آپ کی بالکل اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنا بوجھ خود, مجھے جو ایسا لگ رہا ہے دور سے, وہ ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو یہ فیلنگ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کی لڑائی فلانے کے ساتھ ہے اور عدلیہ کی لڑائی فلانے کے ساتھ ہے, تو ہم اپنی انکمپٹنسی نیچے دبائی رکھیں اور اپنے سائرن بجاتے رہیں اور اپنی انجوائمنٹ کرتے رہیں اور ٹائم پورا کریں, اور یہ ایونچولی بیک فائر کرے گا. جیسے ابھی آپ نے بجٹ کے اندر بھی دیکھا, 2 منٹ میں آپ کے اور لوں گا, بجٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہ ہائیبریڈ کے اوپر ایک ایشو تھا, اس کے اندر omit کر دیا. آرٹیکل 8 کے اسکیجول 8 کے اندر 73 نمبر آئٹم omit ہو گیا, کسی کو پتہ ہی نہیں, منسٹرز ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ایونچولی ان کو وہی کرنا پڑا جو جس پہ میں نے آبجیکٹ کیا تھا, اینڈ آئی ایم اسمیلنگ سم تھنگ ایلس مور دین دی مسٹیک. اسی طریقے سے بہت ساری اور چیزیں ہیں. اسی طریقے سے جو آپ بات کریں, دیکھیں ہمارے ساتھ جو آپ بائی اینڈ لارج اوور آل بات کریں نا, آپ اور میں جب تک ٹھیک نہیں ہو سکتے. اگر میں کانا ہوں, میں گناہوں کے اندر بسا ہوا ہوں, میری ہر جگہ سے گناہوں کی, بےایمانی کی, چوری چکاری کی بدبو آ رہی ہے, اور میں پھر معاشرے میں فرشتہ بن کے سامنے کھڑا ہوں نا, تو لوگ کوڑے بھی ماریں گے اور جوتے بھی ماریں گے اور گالیاں بھی دیں گے. تو اگر ہم اور آپ یہ مان لیں کہ ہم غلیظ ہیں, میں نے غلاظت کی ہے, میں نے غلطی کی ہے, میں گناہ گار ہوں, میں چور بھی ہوں, بے ایمان بھی ہوں, میرا انٹرسٹ بھی ہے, فلانا فلانا فلانا, تو پھر شاید کوئی آپ کی بات سن لے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پھر میں آپ سے کہوں گا کہ گورنمنٹ کا سائلنٹ ہونا اس سچویشن کے اندر, اب آپ دیکھیں آج آپریشن کے اندر آپریشن کنٹینیوٹی آف آپریشنز ہے, جو آپریشن چل رہے ہیں کنٹینیوٹی اس کی ہو رہی, جہاں زیادہ ضرورت ہے وہاں سب چلے جائیں گے, اور اس میں ہمارا بھی مورلی کام بنتا ہے, ججز کا, آپ کا, میرا, کہ ہم اس کے اندر اب ہم ایکسٹریمسٹ کو بھی جسٹیفائی کرنے بیٹھ گئے. ایکسٹریمسٹ سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ اپنی امبریلا لے رہے پولیٹیکل کہ ہم نہیں آپریشن ہونے دیں گے. بھائی
ہمیں لوگ اگر کوئی مار رہا ہے تو اس کے خلاف تو ہم سب ہیں. اب ہم اس میں بھی سیاست کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کہتے ہیں ریگڈ الیکشن ہے, ریگڈ الیکشن تو اس سے پہلے بھی ریگڈ تھے, اس سے پہلے بھی ریگڈ تھے, کہاں سے آپ شروع کریں گے؟ تیسرا یہ کہ آپ کس پرنسپل کی بات کر رہے ہیں. جب پرنسپلز کی آپ بات کریں گے تو پھر تو لوگ گہرائی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب آپ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کورٹ میں معاملہ, لیکن ہم اپنا انالیسس دے رہے ہیں. بہت زیادہ ڈسپوائنٹمنٹ ہونی ہے پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی کو نہیں ملنی سیٹیں. ٹھیک ہے, قانونی طور پہ آرٹیکل 51 از ویری کلیئر. پھر آپ نے ٹریبونل کا ایشو ہے, ٹریبونل کے اندر 219 جو آرٹیکل وہ کلیئر ہے, یہ الیکشن کمیشن کا وہ ہے. اب آپ کہیں کہ الیکشن کمیشن تو ایسے فیصلے کرتا ہے نا, اٹھا کے ایک سٹنگ جج ہے, ایک بندہ کمپلین کرتا ہے کہ میں نے جی جج باعث ہو گیا, وہ اٹھا کے تینوں کا کیس ٹریبیونل سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اور پھر وہی جو کمپلیننٹ ہے انجم وکیل وہ کہتا ہے او جی مجھے معاف کر دیں, میں نے تو بغیر پڑھے سائن کر دیا تھا. اور یا تو قانون بنانے والا آدمی ہے جس نے کل کو میرے لیے قانون بنانے ہیں اور اپنی پٹیشن نہیں پڑھ رہا. الیکشن کمیشن بھی تو جب ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج کو باعث ڈکلیئر کر کے ٹرانسفر کر دیتا ہے کیس, اس کے پاس بھی تو گراؤنڈز ہونے چاہیے نا. یہ کوئی اندھی تو نہیں بچی ہوئی. میں آپ سے ڈس ایگریمنٹ میں نہیں ہوں, میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بالکل آپ اس ایشو کو ایڈریس کریں نا. آپ سے میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں, آپ آ جائیں. مجھے مخالفت کیوں ہو رہی ہے اس آپریشن کی؟ دیکھیے مخالفت نہیں ہو رہی, یہ ڈرامے بازی. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بجٹ ٹھوک بجا کے ڈگے کی چھوڑے پاس ہو گیا پاس. میں نے آپ کو کہا تھا آپریشن کا کیبنٹ اپروول دے دے گی, اب پارلیمنٹ سے بھی اپروول ہو جائے گی اس کی. ڈرامہ کرتے ہیں, ہر وقت ڈرامہ کرتے ہیں, ہر چیز پر ڈرامہ کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں جو دیکھنے والا سننے والا ہے وہ بیوقوف ہے. سب ملے ہیں آپس میں, سب ایلائز ہیں. وہ ڈرامے بازی پھر کس چیز کی ہے؟ ان کا بوجھ گورنمنٹ نے اگر اپنا بوجھ نہ کھینچا تو کیا گورنمنٹ کا بوجھ کھینچتے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں, اگر گورنمنٹ نے اپنی چیزیں اپنے سر کے اوپر نہیں لی تو دھس جائے گی گورنمنٹ خود. لیکن اداروں کے پاس آپشن کیا ہے؟ لیکن آپشن بنانے میں ہمارے صاحب سیکنڈز کا کام ہوتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا, اکھاڑے کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے رنگ کے اندر, یا آپ بات چیت سے آگے, لیکن وہ آپشن فرام ود ان ہی ہوگا نا. ہاں ود ان ہی ہوگا, بالکل ہوگا. آپشنز تو اے بی سی ڈی ای ایف جی سب چل رہے ہوتے ہیں آپشن. لیکن پرابلم یہ کہیں تو اسٹیبلٹی ہو, کہیں تو ہم ایک جگہ پہ جا کے کھڑے ہوں. ہم کہیں کھڑے نہیں ہو رہے, اور ہم کھڑے ہونے والے لوگ کہاں سے بن گئے؟ جو کھڑا ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچ. لیکن ابھی ایک بریک کے بعد آتے ہیں. میں مظہر سے ہی بات کرنی ہے. مظہر نے بڑا صحیح پوائنٹ کیا تھا کہ ایک بھیس ہی ایسی ہے, 700-800 لوگ مر گئے ہیں, گرمی میں مر گئے ہیں. آدھوں کا چلا دیا انہوں نے کہ جی نشئی تھے کراچی میں اور سب کچھ تھا, اور اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, باقی چیزوں پہ بات نہیں ہو رہی ہے, ساری پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ کھچڑی کب تک چلے گی؟ آپ جلسے جلوس دھرنے چیف اور آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ میں کئی 100 لوگ مروا دیتے ہیں. نہیں, یہاں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. گرمی سے مر گیا وہ تو قدرتی مر گیا, بالکل ٹھیک ہے, مذہب کی بات میں انڈوز کرتا ہوں. لیکن یہاں تو مروا دیتے ہیں, اس پہ کچھ نہیں. قتل ہوا تھا شریف کا, اس میں کچھ نہیں. اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں مرڈرز ہیں. مظہر یہ چلتا ہے, اس طرح سسٹم کب تک چل پائے گا؟ جس طرح یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ کہ یار 800 لوگ مر گئے ہیں, کوئی اس پہ بات تک نہیں کی اس صوبے کے لوگوں سے. دنیا, ہم لوگ بھی نہیں اس پہ اس طرح بات کر رہے, صرف رپورٹ کر رہے ہیں. یہ بجٹ کی ساری چیزیں, اس میں ویسٹرن انٹرسٹ کے ڈرامے بھی سامنے آئے ہیں. پھر اگین وہی سیلری, وہی پرانا بجٹ ہے, وہی چل رہا ہے. ہر چیز لگ رہا ہے کہ ایک ریڈلس سا ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ کوئی ایک سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے. یہ چل پائے گا یہ نظام 2-3 سال کم از کم؟ مالک, ہم پیپل اورینٹڈ پالیٹکس کر ہی نہیں رہے. صرف ان کی 700-800 لوگوں کی یہ ہلاکت کی بات نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں, کوئی 30 مئی کو حیدرآباد میں 19 بچے زندہ جل گئے. مطلب کسی نے کہیں مجھے کچھ نظر ہی نہیں آیا کہ ریلی کوئی کنسرن ہو بھی یا نہیں ہو. تو ہمارے یہاں گورننس کے معاملات, ابھی گرمی سے مرے ہیں, اب جو طوفان کی پریڈکشنز ہیں تو بارش سے مریں گے. ہمارے یہاں کیونکہ چیزیں جس طریقے سے ڈیزائن ہے, اور ہم جس طرح کی بحث اور مباحثے میں پھنسے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا, کوئی اگر آپ جس طرح آپ کا بیسک کوشچن تھا کہ کیا عمران خان باہر آ جائیں گے, اور میرے نقطۂ نظر سے عمران خان باہر آئے تو باقی اندر جائیں گے. کیونکہ ظاہر ہے پاکستان میں عمران خان اگر باہر آئیں گے تو کسی نہ کسی کوئی رول آف لا کی وجہ سے تو آئیں گے نہیں. آئیں گے تو اسی ارینجمنٹ کے ساتھ آئیں گے جس ارینجمنٹ سے وہ اندر گئے تھے, اور جس ارینجمنٹ سے دوسرے لوگ حکومت میں آئے. یہی پاکستان میں ہوتا رہا ہے, یہی آج بھی ہو رہا ہے. اور اس میں ان ایڈیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے ایک بڑے پلیئر کے طور پہ ابھر کر سامنے آئی ہے. اب سپریم کورٹ کے اندر جو ڈویژن نظر آ رہی ہے, اور آج کی ڈویژن نہیں ہے, یہ سالہ سال کی ڈویژن ہے,
اور یہ بڑھتی جا رہی ہے بجائے اس کے کہ کم. ایک تو اس کا ایک اچھا پہلو جو ہے وہ مجھے نظر آتا ہے کہ فل کورٹ بن گئی ہے. اب فل کورٹ میں 13 ججز جو ہے وہ چاہے آپس میں ہی آرگومنٹ کر رہے ہوں, لڑائی لڑ رہے ہوں یا اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہوں, لیکن کم سے کم کل کی طرح یہ نہیں ہے کہ 3 ججز بیٹھ کے سارے فیصلے کر لیتے تھے. آج جو بھی ہے وہ ایک فل کورٹ ہے. لیکن ڈفرینس آف اوپینین اور اینیموسٹی دو مختلف چیزیں ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک جج دوسرے کو جملے میں کاٹ رہا ہے پھر ٹھک کر کے جواب مار رہا ہے. ڈفرینس آف اوپینین تو ہونی چاہیے, لیکن ہمیں تو دشمنی نظر آ رہی ہے. بالکل صحیح ہے کہ کیونکہ اگر کوئی جج کسی وکیل سے کوسچن کر رہا ہے تو اٹ از بٹوین اے جج اینڈ دیٹ لائر. اس کے بیچ میں اگر کوئی دوسرا جج جو ہے وہ اس کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہے تو یہ ایک اچھا اومن نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو خود دیکھنا چاہیے کہ ایک جج کا رائٹ ہے, ہر جج اپنا فیصلہ خود لکھتا ہے. کسی تمام سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ اگر مجھے بریک لینی, بٹ آن اے لائٹر نوٹ, ڈو یو تھنک کہ غلطی تھی لائیو سٹریمنگ کر کے؟ نہیں, بالکل غلطی نہیں تھی. نہیں, میرا خیال ہے غلطی نہیں تھی, لیکن یہ کہ فل کورٹ جو ہے قاضی فائد کئی چیزوں کا ڈھکوسلا رہے تو بہتر ہی ہوتا ہے. مگر ایک پرسپشن تھا. لیکن مالک یہ کریڈٹ تو میں دوں گا قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو کہ انہوں نے دیکھیں کل وہ سو موٹو کوئی اپنے اختیارات اگر دوسرے کو دیتا ہے تو یہ ایک پازیٹیو سائیڈ ہے اس کی کہ اب وہ خود فیصلے نہیں کرتے سو موٹو. لیکن میرا خیال میں ود آل دی ڈیو ریسپیکٹ تھوڑا سا ججز کو کم بولنا چاہیے, وکیلوں کو کی باتیں وہ سنیں, کوئی کوئری ہو تو وہ جج اور وکیل کے درمیان ہونی چاہیے. I totally agree. چلے یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے ایک اور بڑی مزدار انفارمیشن بھی شیئر کرنی ہے. وہ جب میں نوٹس دیکھ رہا تھا تو مجھے نوٹس میں نظر آیا کہ مولانا صاحب کا اس وقت کے جنرل باجوہ پہ اتنا غصہ کس بات کا تھا, وہ بھی نوٹس میں سے نکلا, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں بریک کے بعد. اچھا ایک امپورٹنٹ کویسچن آپ سے شروع کرتا ہوں. اگر یہ فیصلہ گورنمنٹ کے حق میں ہو جاتا, یہ ریزرو سیٹس والا, کیا اس کے امیجیٹ فال آؤٹ ہوگا؟ ادھر ہو جاتا ہے, ادھر ہو جاتا ہے. لیکن سب سے پہلے تو جو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, قدیم زمانے کے لاز ہیں ان کو امینڈ کرنے کی ضرورت ہے. امینڈمنٹس لیکن امیجیٹ کیا ہوگا, کیا ریاکشن ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا سر. اس ملک میں کوئی کسی کے اندر جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ بھٹو صاحب کو آپ نے پھانسی دلا دی, ٹھیک ہے سر, 46 سال بعد اس کا ہمیں رزلٹ پتا چلا, ہمیں تو پتا تھا پیدا ہونے سے پہلے. دیکھیے آپ امپورٹنس یہ نہیں جو مذہب لیکن اگر گورنمنٹ کو نہ اگر پی ٹی آئی کو ریلیف ملی نہیں مل سکتی, نہیں مل سکتی قانونی طور پر. اگر دو سینیریوز ہیں نا, ادھر اور سر قانون کلیئر ہے نا. اگر پی ٹی آئی کو ریلیف ملتی ہے تو گورنمنٹ کیا مصیبت تو پڑ جائے گی, ان کا نمبرز گیم چینج ہو جاتی ہے. پھر وہ گھر جائیں گے. یہ تو سمپل ہے نا سر, مطلب اس میں اگر کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا نا سر. قانون از کلیئر, پھر ریویو جلدی ہو جائے گا. دس از نہیں پاسبل نا, جو چیز قانونی طور پہ ایک آرٹیکل 51 آپ کو الاؤ نہیں کرتا, آپ زبردستی کہہ رہے ہیں, آپ خوش ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ ہو گیا نہیں فیصلہ اس طرف, نہیں ملے گی پی ٹی آئی کو سیٹیں. 51 کا آرٹیکل از کلیئر. مذہب فیصلہ ادھر اور کیا ہوگا پولیٹیکل سین پہ؟ دیکھیے مالک, بہت سیدھی سی بات ہے. فیصلہ کیا چاہے حکومت کے حق میں ہو یا پی ٹی آئی کے خلاف ہو, پی ٹی آئی کو نقصان نہیں ہوگا. یہ بیانیہ ورسز حکومت ہے. بیانیے کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کھڑی ہے اور حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اب پرابلم جہاں آ رہی ہے وہ یہ کہ اس فیصلے کے بعد اگر یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس بیانیے کے دوسری طرف کھڑی ہو جائے گی, جو ہے انڈر اٹیک ہوگی اس میں, جو کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. شاید پی ٹی آئی کے لیے معاملات اور زیادہ طویل ہو جائیں, لیکن پی ٹی آئی کا سیاسی نقصان کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا پی ٹی آئی کا کوئی بڑا سیاسی نقصان ہو رہا ہے. سیاسی طور پہ تو انہیں فائدہ ہو رہا ہے, حکومت کو کب فائدہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اس میں صرف گورنمنٹ کا نقصان ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی کا کوئی اس طرح بڑا نقصان نہیں ہے. حکومت کا مالک ایک لائنر, حکومت کا فائدہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دیں. اگر عوام کو ریلیف نہیں ملتا تو حکومت کچھ بھی کر لے, حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ مسلم لیگ نون کو ہوگا. مہر سیم کوشچن. میں اگری کرتی ہوں مظہر صاحب سے, جتنا کھونا تھا وہ تو کھو دیا, مگر ایک مورل وکٹری کے اوپر تحریک انصاف کھڑی ہے. بہتر ہے کہ فیصلہ جو ہے اب ہے, سیاسی کیس ہے, اس سے تو انکار نہیں کر سکتے,
مگر بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ ایک لسٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہو تو اسے اگر آپ نشان لے لیں تو پھر کیا ہوگا. آئین اس کے اوپر خاموش ہے. الیکشن ایکٹ کا 66 اور 67 بھی بڑا واضح ہے پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن کے حوالے سے. بٹ دیز آر اے لاٹ آف یہ بڑے گریز اور ابہام ہے جو آگے جا کے ہمیں بڑی دقت اور دشواری ہوگی اگر یہ جوابات نہ ملے. اسی پہ بات پہ اطہر مرلا نے جب بات کر رہے تھے کل کی ہیئرنگ میں تو انہوں نے کہا انہوں نے بڑی ڈیلیکیٹ ایریا ہے بیکاز آپ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ اب ایسی چیز کو ہم کنڈون کریں جو کل کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. آج تو پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گی, کل کو یہ ٹویسٹ بھی ہو سکتا ہے. میں اس زاویے سے پوچھ رہا ہوں کے ساتھ کیا کل کو ہو سکتی ہے کیا ابھی ہوئی نہیں ہے, آلریڈی نہیں ہوئی؟ نہیں, ان کا یہی مطلب ہے پھر تو سپریم کورٹ سینکشن انوائنٹڈ چیز ہو جائے گی نا. بات یہ ہے کہ اب سب کچھ سپریم کورٹ سینکشنڈ ہی ہوتا ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ لاجک کے اوپر کر لیا کیا سپریم کورٹ کو لاجک میں فیصلہ کرنا ہے کہ لیٹر آف لا پہ کرنا ہے. یہ ایک پرنسپل طے ہو جائے گا اس فیصلے میں. لیٹر اینڈ اسپرٹ آف لرنا ہے. ٹھیک ہے. چلے آپ تینوں کا بہت شکریہ. ابھی بڑی فلوئڈ سچویشن ہے لیکن مجھے آئی ایم کانفیڈنٹ کہ آنے والے 4-5 دنوں میں یا تو کوئی نیا مقدمہ آ جائے گا جو ہم سن رہے تھے ایک ریار ہے وہ آ جائے گا شاید عمران خان پہ, یا کوئی پرانا مقدمہ بھی ہم نکال کے جھاڑ جھوڑ کے فائل ریوائیو واٹا صاحب کر سکتے ہیں, ہوتا رہتا ہے. ایک تو وہ نظر آ رہا ہے. لیکن وہ میں جو آپ سے بات کر رہا تھا وہ میں کہا آپ سے خبر بھی شیئر کر لوں. جب میں نوٹس پڑھ رہا تھا تو اس زمانے میں بڑا کانفلکٹ آپ کو یاد ہے مولانا صاحب کا شروع ہو گیا تھا اس وقت جنرل باجوہ سے اور سارے. تو اس وقت جو میری انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ 2019 میں مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی تھی باجوہ صاحب سے اور اس پہ بڑی طبقات سے آرائیاں ہوئی تھی. یہ تھی کہ شاید وہ انہی کی پارٹی کے ایک اور لیڈر بھی تھے. تو وہاں پہلے بدمزگی بھی ہوئی وہاں پہ کہ جی آپ کسی کو یہودی کہتے ہیں, کسی کو احمدی کہتے ہیں. اور پھر دوسری سائڈ کی خبر یہ تھی کہ جی مولانا صاحب کا اصرار تھا ان سے کہ آپ پی ایم ایل این کو کہیں کہ ریزائن کریں اسمبلیوں سے. اور اس زمانے میں وہ پی ایم ایل این دھمکیاں دیتی تھی ہم ریزائن کریں گے. تو ان کا خیال تھا کہ آپ ریزائن کریں, اور لیکن وہ ریزائن نہیں کیا پی ایم ایل این نے. تو وہ بھی ان کو بہت ناراضگی تھی. پھر جب دھرنا لے کے آئے تھے اور اس کے بعد جب یہ فاٹا کے ڈسٹرکٹس مرج ہو رہے تھے پروونس کے اندر, اس میں بھی پھر بہت زیادہ ایک کانفلکٹ ہوا. لیکن ایک چیز جو زمانے میں مجھے پتہ لگی کہ ایک اور چیز ہے جس پہ مولانا صاحب کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. بیکاز تب تک مولانا صاحب انڈسپیوٹڈ لیڈر تھے. یہ دیوبندی جتنا ہمارا طبقہ فکر ہے سارا اس کا. تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہے تقی عثمانی صاحب کا اور عبدالرحیم صاحب کے پھر مدرسے بنے, وہ بھی بنا. تو شاید وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بنوائے گئے ان کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک تاریخ چل رہی تھی. یہ بائی چانس نوٹس مل گئے تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. اینی وے ہیو اے نائس ڈے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.